یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذوی الاحتشام علماء کرام، بزرگان قوم، برادران اسلام، حضرات ذی وقار، محفل پاک سجی ہے، حضرت انسان تشریف فرما ہے اور حضرت انسان کا خالق اللہ تعالی جل جلالہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ہمارا خالق اللہ، ہمارا مالک اللہ، ہمارا رازق اللہ تعالی جل جلالہ ہے۔ حضرات ذی وقار، حضرت انسان کسی چیز کی تخلیق کرے تو اس کو تخلیق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ آپ یہ مائکروفون دیکھیں، سپیکرز بنے، موبائل ہے، کیمرہ ہے، اس کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک اور مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ہم مسجد بناتے ہیں تو اس کو بنانے کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، کیونکہ اگر مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو جو مسجد بنانی تھی، جو مسجد بنائی ہے، اس کو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ زمین ساری رب کی ہے۔ نقطہ ختم بانا ہے اور ادیبانہ کہ زمین ساری رب کی ہے، پر پھر خصوصی طور پہ اللہ نے کیوں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تاکہ مسجد کی شان پتہ چل جائے، مسجد کا مقام پتہ چل جائے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ، تاکہ پتہ چل جائے اس کی نسبت اللہ سے ہے۔ واپس آئیں، میں جس طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں، انسان کو بنانے والا اللہ، تو انسان کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ تو آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھیں، اے رب کے پیارے کلام، ذرا ہمیں بتا تو صحیح، اب یہ جو کلام ہے نا جی، جس کو ہم بھول گئے ہیں، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن چھوڑا، ہم حسینی بنتے ہیں، پر جب کربلا کے میدان کے اندر ہم اپنی نظروں کو دوڑاتے ہیں، حضرت دھڑ ادھر ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، پھر بھی حسین ابن علی قرآن پڑھ رہا ہے، پھر بھی حسین ابن علی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن کا اتنا مقام بیان کر دیا اللہ کے پیارے حبیب نے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، سرکار دو عالم، نور مجسم، شافع بنی آدم، وہ نبی کہ جن کے صدقے رب نے سارا جہاں بنایا ہے، اگر نبی نہ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ زماں ہوتا، نہ چنی ہوتے، نہ چنا ہوتا، نہ کچھ یہاں ہوتا، نہ کچھ وہاں۔ وہ نبی فرماتے ہیں اے میری امت، سرکار فرمائے میری امت، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت، کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، امتی تیری قسمت، فرمایا اے میری امت، میں تمہارے مابین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں،
ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ حضرت قرآن کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت انسان کے لیے اللہ نے ہدایت بھیجی قرآن کی شکل میں، ام الکتاب، ام القرآن۔ یہ آل بیت کا کیوں ذکر کیا؟ میرا ایمان، وجدان، ایمان یہ کہتا ہے کہ سرکار نے جو ذکر کیا وہ علم غیب رکھ کر کیا کہ کربلا کا میدان ہوگا، سورج اپنی آب و تاب پر ہوگا، حسین ابن علی پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہو۔ میں نے زیادہ اس پر زور نہیں دیا تاکہ آپ تک پیغام پہنچے۔ اللہ اکبر، دیکھ لو، نہ قرآن کو حسین نے چھوڑا نہ حسین کو اللہ۔ واپس آئے تو اللہ کا قرآن حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب مومن قرآن سنتا ہے تو محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے۔ فرمایا کہ اے انسان، تو جاننا چاہتا ہے نا کہ تجھے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں نے انس و جن کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ انس و جن کی تخلیق کی تو اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہاں رک کر ایک سوالیہ نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہم یہ اور کام کیوں کرتے ہیں؟ الوی صاحب قبلہ، ہم آفیسز میں بھی جا رہے ہیں، ہم جناب ریڑیاں بھی لگا رہے ہیں، ہم اپنی دکانیں بھی کھول رہے ہیں، ہم سارے معاملات کر رہے ہیں۔ جب رب نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر ہم یہ باقی کام کیوں کرتے ہیں؟ آؤ اس کا جواب نبی کے ویر، سنیوں کے پیر، جناب مولا مشکل کشا علی مرتضی، وہی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم سے لیتے ہیں۔ کون علی؟ کون علی؟ ذرا مولا مشکل کشا کی شان نہ بتا دوں، یہ وہ مولا مشکل کشا ہیں جن کے چہرے کو تکنا عبادت۔ النظر الی وجہ علی عبادت، الذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی۔ یہ وہ مولا مشکل کشا ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت دروازے سے دو دفعہ گزرنا پڑتا ہے، ایک دفعہ داخل ہونا ہو تو گزرنا ہے، ایک دفعہ نکلنا ہو تو گزرنا ہے۔ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایویں تو بغض رکھے علی نال نکمیا، اتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمی۔ دو دفعہ گزرنا ہے اور پھر بھی بغض۔ تو وہ مولا مشکل کشا، آپ سے کسی نے پوچھا یا علی بتائیو تو صحیح، ہمیں بتائیے تو صحیح، ہم تک پیغام پہنچائیے تو صحیح کہ آپ کے زندگی کے کتنے لمحات عبادت میں گزرتے ہیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا، سائل نے خیال کیا شاید فرمائیں گے میرا بچپنا نکال دو، لڑکپن نکال دو، سونے کا وقت نکال دو، آرام کرنے کا وقت نکال دو، فلاں وقت بھی نکال دو، سارا نکال کے جو وقت بچتا ہے بس وہی عبادت خدا میں گزرا ہے۔ پر نہیں، اینج گال نہیں بنی،
یہ مولا مشکل کشا نے نہیں فرمایا، فرمایا کہ میرا ہر لمحہ ہی عبادت خدا میں گزرا، ہر لمحہ ہی عبادت خدا میں گزرا ہے۔ یا علی how is it possible؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر لمحہ عبادت میں گزرے؟ جس علی کو علم کے شہر کا دروازہ کہا جائے، پھر وہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں تو نے نادان نہیں پڑھا قرآن، اس لیے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو شاید اس طرح کہنا بجا ہوگا کہ بندہ خدا بن جا، غلام مصطفیٰ بن جا، بندہ خدا بن جا۔ اب ہر کوئی کہتا ہے میں بندہ خدا ہوں، اللہ کے بندے ہیں، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، مخلوق اللہ کی، مملوک اللہ کی، ہم سارے اللہ کے ہیں، پر اللہ کا بندہ بننا کوئی سوکھا نہیں، بندہ خدا بننا کوئی سوکھا نہیں۔ جب بندہ خدا بن جائے، غلام مصطفیٰ بن جائے، پھر اٹھے تو اس کا لمحہ عبادت میں، بیٹھے تو اس کا لمحہ عبادت میں، لیٹے تو اس کا لمحہ عبادت خدا میں گزرتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ بندہ خدا، وہ غلام مصطفیٰ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ کریم جل شانہ لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ اس کا عبادت میں لکھ دے گا۔ تو فرمایا اے انسان، تجھے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تیری تخلیق کی ہے تو اپنی عبادت کے لیے، ایک مقام پہ نہیں بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم ذرا امتحان تو لیں، ہم نے موت و زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ ذرا امتحان تو لیں کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو مبالغہ رائے نہ ہوگی کہ ہم ذرا امتحان تو لیں کہ میری اور میرے حبیب کی اطاعت کون کرتا ہے، کون کرتا ہے۔ فرمایا میں نے تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جلال الدین رومی کوئی نکا بندہ نہیں ہے، رومی جلال الدین اگر دور حاضر میں کسی نے مولانا جلال الدین رومی کا حق ادا کیا ہے تو شیخ العالم پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ۔ تو آپ کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، میرا ایمان کہتا ہے شاید مولانا نے اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، کہ اللہ نے تجھے زندگی دی ہے اپنی بندگی کے لیے۔ حضرات ذی وقار، اب ذرا ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکے تو حضرات ذی وقار بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مقصد بیان کر دیا، فرمایا اے انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یارو باقی ساری گلاں چھڑ دئیے، اسی اپنے گریبان دے اندر جا کے ایک بار پوچھئے تے صحیح جڑا فریضہ ہے او ادا کر دیں جو اللہ نے ہم پر
نمازیں فرض کی ہیں، کیا ہم ان کو ادا کرتے ہیں؟ تو اندر سے شاید جواب یہی ملے گا کہ مشکل ہے کہ ہم تو اپنا فریضہ بھی نہیں ادا کر رہے۔ پر اگر دیکھا جائے تو اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں اپنی ملاقات، اپنی زیارت کا موقع فراہم کیا۔ میں نے کہا نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ملتا، اگر نبی معراج پر نہ جاتے، معراج کے دولہ نہ بنتے تو رب کائنات جل والا ہمیں بھی معراج نہ کرواتا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرما رہا، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے، فرمائے رب روایت میرا نبی کرے، ہن جو ہمت ہے تھی آکھے ضعیف حدیث ہے، اب مفت فتوی لاندے راندے ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میرا اللہ فرما رہا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، یعنی میری عبادت کو وقت دے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ میری عبادت میں گزار، تو میں تیرا سینہ مدینہ بنا تیرے سینے کو غنا کر دوں گا، تجھے اجر عظیم سے مالا مال کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر تو نے منہ پھیرا، اگر تو نے زندگی کے لمحات میری عبادت میں نہ گزارے، میں تجھے دنیا میں اتنا مصروف کر دوں گا کہ ہر لمحہ لحظ تو محتاج رہے گا۔ حدیث پاک ہے نا، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ اب سارے خطبے کا، خطاب کا لب لباب لے لیجئے کہ حضرت انسان کو پیدا کیا تو عبادت کے لیے، اور فرمایا کہ میری عبادت میری اطاعت میں ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ کی نہ مانے تو وہ نماز کے لیے بھی نہیں جائے گا۔ صرف نماز ہی عبادت نہیں، صرف قیام کرنا ہی، رکوع کرنا ہی، سجود میں گر جانا ہی عبادت نہیں، بلکہ فرمایا کہ میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کافی تھی نا۔ اللہ کریم جل شانہ فرما دیتا میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تجھے نوازنے والا ہوں، میں تجھے دینے والا ہوں، میری عبادت کر، میری اطاعت کر۔ پھر خدا نے کیوں فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی بھی اطاعت کر؟ اس لیے کہ بن مصطفیٰ خدا بھی منایا نہ جائے گا۔ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ڈائریکٹ تو نہیں نہ دیا۔ درود شریف کا ذکر ہوا تھا، میرے ذہن میں اس وقت ایک بڑا خوبصورت نقطہ آیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، خود نہیں پڑھتا کہ پڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا حکم دیا، خود نہیں دیتا کہ دیتا ہے، اس لیے کہ نماز اس کے لیے، صدقہ اس کی راہ میں، خیرات اس کی راہ میں، زکوٰۃ اس کی راہ میں۔ پر اللہ نے ایک حکم ایسا دیا کہ ہمیں حکم بعد میں دیا، خود عمل پہلے کیا۔ مولا وہ کون سا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ آمینہ کے لال پر، محبوب بلال پر، نبی بے مثل بے مثال پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا اہل الکتاب بھی کہہ دیتے، یا ایھا الناس فرما دیتے، پر فرمایا نہیں، میرے حبیب دا ذکر کوئی کرے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ۔ حضرت یہ صلو جو صیغہ امر ہے، استاد بھی بیٹھے نا،
حکم دیا. آج کہتے ہیں نا درود کیوں پڑھتی ہو بھائی، سلام کیوں پڑھتے ہو؟ نہ پڑھو، اسی تے رحمانی ہے نا، وہ شیطانی تے نہ. رب فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا صلوات پڑھو اور فرمایا سلام بھی بھیجو. اور حضرت یہ نہیں فرمایا صرف کہ سلام بھیجو، سلام تو میں اور آپ بھی کرتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، سلامتی ایک دوسرے کے لیے. فرمایا نہیں، تو کہتا ہے نا نبی میرے جیسے ہیں، ہم نبی جیسے. اسی وچوں میں تن ثابت کر دیاں، اور جو نبی تیرے اور ہوندا سلام تیئی گل مک جاندی. فرمایا نہیں نہیں نہیں، تسلیمہ احسن انداز میں سلام بھیجنا ہے، احسن انداز میں سلام بھیجنا ہے. آپ کو میں نے عقیدت بھی دے دی، عقیدہ بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.